السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہو گے، اور بارش وغیرہ بہت ہے تو تھوڑا نوائز کا ڈسٹربنس رہے گا۔ مجھے بتائیے کہ بزنس کرنے کے لیے، کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں لگے گی؟ سوچئے۔ واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو دا بزنس؟ اچھے سے سوچ کے بتائیے۔ ہمیں فار ایگزامپل سمجھ جائیے ہمیں گارمنٹ کا بزنس کرنا ہے، کپڑوں کا بزنس کرنا ہے اور مینوفیکچرنگ کر کے بیچنا ہے، تو ہمیں کیا چیزیں لگے گی بیٹا؟ ہمیں لگے گا فیکٹری، آفس، شو روم۔ کیا لگے گا؟ فیکٹری، کیا لگے گا؟ آفس، کیا لگے گا؟ شو روم۔ فیکٹری جہاں پر آپ کا پروڈکشن ہوگا، آفس جہاں پر آپ کی میٹنگ ہوگی، ڈیلنگ ہوگی، حساب کتاب مینٹین رہے گا، شو روم جہاں پر آپ کا مال بکے گا، برابر ہے؟ یہ سب چیزیں ہم لوگ لگیں گی۔ فیکٹری، آفس اور شو روم کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، بزنس کو سیٹ کرنے کے لیے کیا اور چیزیں لگیں گی؟ ایک تو لگے گا لینڈ، جس پہ آپ کا فیکٹری، آفس، شو روم رہنے والا ہے، یا وہ بھاڑے پہ رہے یا آپ خود کا رہے، وہ اون رہے۔ دوسرا کیا لگے گا؟ مینوفیکچرنگ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگے گا؟ مشینری لگے گا۔ اگر آپ کا ٹریڈنگ بزنس ہے، سمپل سا بائنگ اینڈ سیلنگ ہے، تو آپ کو مشینری کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اور کیا لگے گا بزنس میں فیکٹری، آفس، شو روم کو سیٹ کرنے کے لیے؟ سر فرنیچر بھی تو لگے گا۔ فرنیچر شو روم، آفس وغیرہ میں ہوگا نا ہمارے پاس۔ وہیکلس بھی تو لگے گی، کار، بائک، ڈیلیوری وین۔ تو وہ جیسا جیسا جس کا بزنس کا ریکوائرمنٹ ہے وہ ویسا ویسا وہ استعمال کرے گا۔ پھر ایک چیز اور لگتا ہے بیٹا، یہ تو ہمارا سب مین چیز ہو گئی۔ چھوٹی موٹی چیزوں میں کیا آتا ہے؟ را مٹیریل۔ ہم لوگ کس کا بزنس کر رہے ہیں؟ گارمنٹ کا بزنس کر رہے ہیں، اور گارمنٹ کا بزنس کرنے کے لیے ہمیں کیا لگے گا؟ را مٹیریل لگے گا نا، اور را مٹیریل میں کیا لگے گا؟ کپڑا لگے گا، کلوتھ لگے گا، جو کچا کپڑا ہوتا ہے، بٹن لگے گا، تھریڈ لگے گا۔ اس سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ شرٹ، پینٹ، جینس، ٹی شرٹ وغیرہ جو بھی ہم کو بنانا ہے، بنا کے ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کو بیچیں گے وغیرہ۔ یہ ہم لوگ کا بزنس ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ بک کیپنگ اینڈ اکاؤنٹنسی میں فکسڈ ایسٹس اور گڈس کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ ایک دم بیسک لیول سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کی توجہ میں ایک حدیث شریف کی طرف لے جانا چاہوں گا، جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث شریف ہے، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث شریف کے ذریعے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ فکس ایسٹس کیا ہوتا ہے اور گڈس کیا ہوتا ہے، سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ نے بزنس کے لیے کوئی بھی چیز خریدی اور نیت یہ ہے کہ آپ اسے بزنس میں یوز کریں گے، کیا کریں گے؟ اسے یوز کریں گے، بیچیں گے نہیں۔ بزنس میں اسے لانگ ٹرم کے لیے اسے کیا کرنے والے ہم لوگ؟ یوز کریں گے، تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ فکس ایسٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمیں بزنس میں کیا لگ رہا تھا؟ لینڈ لگ رہا تھا، مشینری لگ رہا تھا، فرنیچر لگ رہا تھا، ڈیلیوری وین، کار، بائک وغیرہ لگ رہا تھا۔ اسے ہم لوگ بزنس میں کیا کرنے والے؟ بیچنے کے لیے تھوڑی نہ لیا ہم لوگ نے، کیا کرنے کے لیے لیا؟ بزنس کرنے کے لیے لیا ہے نا۔ تو ہم نے اسے بزنس کرنے کے لیے لیا ہے، مطلب ہم لوگ اس کو بزنس میں کیا کرنے والے ہیں؟ یوز کرنے والے ہیں۔ وہ بھی ایک دو دن کے لیے یوز کریں گے یا لانگ ٹرم کے لیے یوز کریں گے؟ لانگ ٹرم کے لیے یوز کریں گے، تو ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں بچہ لوگ؟ فکس ایسٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے بزنس میں کوئی چیز خریدی اور اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم لوگ اسے کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے، سیل کر دیں گے، ری سیل کر دیں گے، اس کو بائی کر کے سیل کر دیں گے، یا مینوفیکچرنگ کر کے سیل کر دیں گے، تو ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ گڈس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے گارمنٹ کے بزنس میں ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں؟ کپڑا لے کر کے شرٹ بنا رہے ہیں، ٹی شرٹ بنا رہے ہیں، جینس بنا رہے ہیں، ٹی شرٹ وغیرہ بنا رہے ہیں۔ یہ سب ہم نے کیوں بنایا؟ یہ بنانے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے؟ رکھیں گے اس کو سنبھال کے لانگ ٹرم کے لیے ہمارے پاس رکھیں گے نہیں نا، ہم لوگ اس کو کیا کریں گے؟ بیچ ڈالیں گے، تو ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ گوڈس کہتے ہیں۔ تو سارا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ تو یہ حدیث شریف کے ذریعے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑا ایگزامپل اور آگے لیتے ہیں۔ آپ نے کوئی فکس ایسٹ خریدا، اس میں کوئی خرابی آ گئی یا کسی کارن وہ ڈسٹروائے ہو گیا یا لاس بائی فائر وغیرہ ہو گیا، پھر آپ کو اسے بیچنا پڑا، آپ نے اسے لانگ ٹرم کے لیے یوز نہیں کیا، تو کیا اسے
गुड्स कहेंगे या फिक्स एसेट्स कहेंगे? आपकी नीयत क्या थी? लॉन्ग टर्म यूज करने की। आपने किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आपकी नीयत क्या थी? आप उसे क्या करने वाले थे? लॉन्ग टर्म यूज करने वाले थे। तो भी हमें उससे क्या कहेंगे? फिक्स एसेट कहेंगे। जैसे आप समझ जाइए, असर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, असर का वक्त है, दिल में इरादा भी कर लिया, लेकिन मुंह से जौहर निकल गया, तो आपकी कौन सी नमाज अदा हुई? असर की नमाज अदा हुई या जौहर की नमाज अदा हुई? असर की हुई ना, क्योंकि दिल के इरादे को माना जाएगा ना, जो आपने दिल में नियत की थी, बराबर है ना? उसी तरह से आपने अगर ये नियत से लिया है फिक्स एसेट्स, मतलब कोई एसेट्स लिया है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करने वाले थे लेकिन किया नहीं किसी भी कारण की वजह से, या वो लॉस बाय फायर हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, या खराब हो गई चीज़, उसको आपको बेचना पड़ा जल्दी में या कुछ नई खरीदने के चक्कर में, तो बताइए उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिक्स असेट्स कहेंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसके पीछे नियत क्या है? इरादा क्या है आपका? प्रॉफिट कमाना ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और इसके पीछे आपका नियत प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो उसे भी बिजनेस नहीं कहेंगे। सारा दारो मदार किसके ऊपर है? नियत के ऊपर है। तो ये हदीस शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अगर हम थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो हमको बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखने में मिलेगा। तो अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और उसके पीछे हमारा नियत प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, एनपीओ में चला जाएगा। बस समझ में आ रही है ना? अच्छा, थोड़ा और एग्जांपल लेते। तो हम लोग तो हम लोग कहाँ पर थे? फिक्स एसेट्स में थे, गुड्स समझ रहे थे। अच्छा, मेरी जो बिजनेस है, जो मेरा जो बिजनेस है स्माइल क्लासेस, उसमें हमारे पास क्या क्या है? बोर्ड है, और प्रोजेक्टर है, अटेंडेंस मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कन्वर्टेबल फर्नीचर है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ये सब हम लोग बिजनेस में क्या करने वाले हैं? बिजनेस में हम लोग इसको क्या करने वाले? यूज करने वाले हैं। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चे लोग? क्या मैं बेचने के लिए लिया? कोई स्टूडेंट आएगा और बोलेगा सर आपका एसी पसंद आ गया, मेरे को दे दो। मैंने तो क्या नियत से लिया था? बिजनेस में उसे क्या करना है? मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? फिक्स एसेट्स कहूंगा। लेकिन बच्चे लोग याद रखिए, अगर कोई फर्नीचर वाला है, फर्नीचर मेरे लिए क्या है? फिक्स एसेट है, क्योंकि मैं बिजनेस में उसको क्या नियत से लिया हूँ? यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए लिया हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया? फिक्स एसेट हो गया। लेकिन कोई फर्नीचर वाला है और वो फर्नीचर बना रहा है, बेच रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, तो वो फर्नीचर फर्नीचर वाले के लिए गुड्स हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे उसकी नियत क्या है? कि उसको बनाना है और क्या करना है? उसे बेचना है। तो चलो देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास। तो फिक्स एसेट्स का मतलब रीड करेंगे। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स which are purchased by businessman not for resale but use it in the business for a longer period of time। और गुड्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स का मतलब गुड्स आर दोज थिंग्स which are purchased by business for resale। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज या आप यहाँ चैटिंग में भी पूछ सकते हो।